اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے 10-12 روزے ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ اب آ رہا ہے بہت اہم ترین مسئلہ زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ کس کو دیں، کیونکہ ہر آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہاں لگائی جائے، کیسے لگائی جائے، کس کو دیا جائے، کیونکہ ایک اہم فریضہ ہے اور یہ بہت بڑا فرض ہے جو سال میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے نمازیں، عیدین کی جو نمازیں ہیں سال میں ایک بار 2 بار ادا کی جاتی ہیں، تو اکثر ہمارے امام صاحب کس طرح اس کو ادا کرنا ہے اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ زائد 6 تکبیر کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمیشہ پڑھتے ہوتے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، لیکن سال میں 1-2 بار اس کا عمل ہوتا ہے، اس کو اسی لیے دہرایا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی سیم سال میں 1 بار ادا کی جاتی ہے، تو اسی لیے ہر ایک فرد اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ویسے ہمارے علماء کرام اس کو واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، پھر بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ تو میں نے بھی آج ایک ارادہ کیا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ کہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنا جو مال ہے وہ کس کو دیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو خسارے میں رہیں گے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے فرض کیا ہے، اور کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے واضح کیا ہے۔ تو اس میں، اس آیت میں، اس صورت میں بتا رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دو۔ تو قرابت دار بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایک پلان آتا ہے، ایک بات آتی ہے کہ قرابت دار ہمارے کون ہیں۔ ہمارے قرابت دار بولتے ہی ہمارے بھائی بہن، خالہ خالو، ماموں ممانی، اس طرح ہمارے ذہن و خیال میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ذوی القربیٰ، اگر سب سے قریب اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے رگ و جاں سے بھی قریب ہیں۔ تو سب سے پہلی رشتہ داری ہماری اللہ سے ہے، تو اللہ کو دیں۔ اب بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے دیں، اللہ تو غیب میں ہے۔ تو اللہ والوں کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے۔ یہ انسان جو آپ سے لے رہا ہے یہ اللہ والا ہو، اللہ کی راہ میں لگانے والا ہو، للہیت ہو، تب کہیں جا کر آپ کو یہ جو رقم دی جا رہی ہے، اگر آپ چھان بین کر دیں گے، نحن اقرب الیہ حبل الورید، اللہ کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ آگے فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، قربا کے بعد
خرابت داروں کے بعد یتیموں کو دو۔ یتیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہتا ہے۔ یتیم دراصل ہمارے علماء کرام نے اس کو واضح کیا ہے، وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے والد محترم فرماتے ہیں یتیم دراصل وہ ہے جس پر کوئی بڑا آفیسر نہ ہو۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جس پر کوئی بڑا آفیسر سر پر نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القابات سے نوازا ہے، پکارا ہے جو بہترین ہے، آخری مراتب کو پہنچے ہوئے الفاظ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا ہے، جس میں یتیم بھی کہا ہے۔ تو یتیم دراصل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو دو، آپ کے چاہنے والوں کو دو۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہ لگ جائے جس سے حق والوں کو حق ملے۔ اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کو اگر آپ کا پیسہ لگے گا تو آپ کامیاب ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ والیتامی والمساکین، مسکین کو دو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ سکین سے مسکین ہے، یعنی جس کے گلے پر چھری چلی ہوئی ہو۔ بلی کو غربائے مسکین کہتے ہیں، پنجے ہونے کے باوجود بھی وہ ریشم کے مانند لگتے ہیں۔ تو مسکین کو دو۔ مسکین کون ہے؟ جس کے گلے پر چھری چل چکی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی دنیا کی خواہشات ختم ہوئی ہوں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اٹھا ہوا ہے، وہ ہے مسکین۔ جس کی نارے دنیا سرد ہے، جس کی دنیا کی کوئی خواہشات نہ ہو، صرف اللہ کی رضا جس کا منشا ہو، وہ مسکین ہے۔ پھر آگے کیا فرماؤں؟ وابن السبیل، راہ چلنے والوں کو۔ کون سی راہ چلنے والوں کو دے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے ہم کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہ ہم اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہماری رقم کہاں دیں۔ کھلا کر دیا ہے، کھلا قرآن جو ہے کھلی کتاب ہے، سمجھنے والوں کے لیے کھلی کتاب ہے۔ وابن السبیل، اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو دو، یعنی تبلیغ اسلام کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں، جو دنیا کو، جو ہندوستان کو جنت نشاں بنانا چاہتے ہیں، کلمہ توحید کو گھر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں، کلمہ توحید کا جھنڈا دنیا پر لہرانا چاہتے ہیں، ان کو دو۔ وابن السبیل، اور پھر آگے فرماتا ہے والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو۔ سوال، جبکہ آگے ایک جگہ آیت یا حدیث ہے، السوال حدیث ہے، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے، لیکن یہاں پر والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو۔ تو سوال کون کرتے ہیں؟ سوال دراصل آپ سے کرتے ہیں اللہ والے،
کہ دین کی بقا کو، دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اپنے مالوں میں سے کچھ مال دو، جہاد کے لیے دو، اور دین کے استحکام کے لیے دو، دین کی ترقی کے لیے دو۔ تو یہ جو وسائلین ہیں ان کو دو۔ پھر آگے فرماتا ہے وسائلین وفی الرقاب، اور جو قید ہیں، قید میں ہیں، جو اسلام کے خاطر اپنے آپ کو جیلوں میں پھنس گئے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے میں لگ کر جو جیلوں میں قید ہے، ان کو چھڑانے کے لیے دو۔ اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، اور پھر نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ صورت جو ہے سیاہ خلوقی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم بآسانی سے اپنی جو دولت ہے، اپنی جو طاقت ہے، کہاں لگائیں، کیسے لگائیں، پورے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ کیا ہے؟ آپ نے کب وعدہ کیا ہے؟ وہ بات آپ کو یاد دلا دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے لیے آپ نے تمام کو جمع کیا، اور جمع کر کر آپ نے پہاڑ کے دامن میں تمام عرب کے لوگوں کو جمع کر کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں جو اسلام کو لایا ہوں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو میرا اس کام میں ساتھ دے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، تو اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کون میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ آپ نے اعلان کیا تو تمام کا تمام مجمع خاموش رہا، لیکن حضرت کرم اللہ وجہ علی کرم اللہ وجہ نے آواز لگائی کہ میں اللہ کے رسول آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بار بھی آپ نے دہرایا تو کسی نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہی سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تیسری بار بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی نہیں لبیک کہی کہ میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی کا وعدہ ہم تمام کا وعدہ ہے، تو ہمیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچا کے رہیں گے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اس طرح یہ تمام آیتیں جو ہے ایک کے بعد ایک مضامین کھولتے جا رہی ہیں۔ تو میں اس رمضان المبارک کے مہینے سے میرے بھائیوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم ایک جگہ جمع کر کے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں، کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں۔ یہ جو فقیر وغیرہ جو لنگڑے للے اپائجاں جتنے بھی ہیں اس کو مت دیں، کیونکہ وہ لوگوں سے آپ کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ جو فقیر وغیرہ جو پروفیشنلی ہیں اس سے وہ لوگ دین کے کام نہیں کریں گے۔ آپ کی دولت لے تو لیں گے، آپ کا کھانا لے تو لیں گے،
لیکن دین کا کام نہیں کریں گے. آپ ان کو دیں جس سے آپ کا اماؤنٹ، آپ کا اناج ملنے کے بعد وہ کھا کر طاقت پیدا ہو، طاقت پیدا ہونے کے بعد دین کا کام کریں، تب کہیں جا کے آپ کا مقصد پورا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات واضح ہو گئی ہے، لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزو، آپ اس بات کو غور کریں تاکہ اسلام کا کچھ بھلا ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.